اب ذرا یہ بات کہ ہم مرے کیسے، کس حالت میں مرے، یہ آج جب ہم زندہ ہیں نا، صحت بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، تمام نعمتیں میسر ہیں الحمدللہ، تو اپنی موت کا تصور ہی نہیں آتا کہ ہمیں مرنا بھی ہے، کبھی موت کا تصور نہیں آتا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبروں میں اتارتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کے جنازوں کو کندھا دیتے ہیں، اور ہاتھ مٹی جھاڑ کر اس طرح چلے جاتے ہیں کہ جیسے اس کے ساتھ تو ہو گیا، یہ اسی کا معاملہ تھا نا، یہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے بس۔ ارے کبھی یہ بھی سوچا کہ تمہارا بھی یہ انجام ہونے والا ہے؟ کچھ شک ہے اس میں کہ یہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے، اور تمہیں یہ سارے تمہارے عزیز و قریب، تمہارے رشتہ دار، تمہارے احباب، یہ سب تمہیں گڑھے میں ڈال کر واپس آ جائیں گے۔ شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے، آپ کوئی نہیں ہوگا ساتھ تمہارے، کوئی تمہارا خادم، کوئی تمہارا چپراسی، کوئی تمہارا اہلکار، کوئی نہیں ہوگا، تم ہوگے اور قبر ہوگی، اور قبر کے مناظر ہوں گے، اور تمہیں بڑھاتے خود تنہا جواب دینا ہوگا ان سوالوں کو جو کیا جائے۔ کیا سوال کیے جائیں گے؟ بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پرچہ آؤٹ کر دیا کہ اس وقت تک ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ٹلیں گے نہیں جب تک اسے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے کہ بتاؤ ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی، کس چیز میں تم نے عمر گزارا؟ ان عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلاہ، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کو کس چیز میں تم نے بڑھاپے سے تبدیل کیا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ وین انفقہ، اور تمہارے مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ ایک ایک پیسے کا حساب دو، ایک ایک پیسے کا حساب دو کہ کہاں سے لائے تھے، حلال طریقے سے لائے تھے یا حرام طریقے سے لائے تھے؟ یہ سوال ہوگے، اس وقت اکیلے ہوگے تم، تمہارا کوئی معاون نہیں ہوگا، تمہارا کوئی عزیز قریب دوست احباب کوئی نہیں ہوگا، اولاد نہیں ہوگی، دوست نہیں ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا جو یہاں دنیا میں تمہارے آگے پیچھے پھرتے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں ہوگا، اکیلا جواب دینا ہوگا اس بات۔ تو یہ فکر کہ بھائی ہمیں بھی مرنا ہے، تو ہم کسی اس حالت میں مریں کہ تابع دار ہو کر مریں، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں اور یہ سوال ہو تو جواب دے دیں یا اللہ آپ نے جو اپنے فضل و کرم سے حلال طریقے سے عطا کیا تھا وہ ہم نے الحمدللہ حاصل کیا، اور جس طرح آپ نے حکم دیا تھا اس طرح ہم نے خرچ کیا، اور جس طرح جو آپ نے ہماری زندگی کے اندر اتنی لمبی زندگی دی تھی اس میں جو فرائض آپ نے عائد کیے تھے وہ فرائض الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق سے ادا کرنے کی توفیق ہو گئی۔ تو اس امتحان کے لیے جس کا پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، آؤٹ ہوا ہے، یہ 4 سوال جو ہے 4 سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اس امتحان کے لیے تیاری کی کیا بتاؤ، کیا تیاری؟ ہر روز آدمی کو چاہیے کہ یہ جائزہ لے، جائزہ لینے سے ظاہر ہے دل اگر مسلمان ہے تو دل اس طرف جائے گا کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے اور اعمال ایسے کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو راضی کرنے والے ہوں۔ تو اس وقت آدمی اللہ سے مانگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حملوں کے مقابلے میں صبر عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور موت اس حالت میں آئے کہ ہم آپ کے تابعدار ہوں گے، تو ہمیں پتا ہے کہ انشاءاللہ قبر کے مراحل، حشر کے مراحل یہ سارے آسان ہو جائیں گے آپ کے فضل و کرم، لہذا توفنا مسلمین۔ تو چھوٹی سی دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، چھوٹی سی دعا ہے،
لیکن اس میں سبھی کچھ آ گیا، سبھی کچھ آ گیا۔ جب صبر مل گیا، صبر جو ہے وہی چیز ہے جس سے کی بنا پر جنت ملتی ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جو جنت کے غرفے ملیں گے، کیوں ملیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ صبر کیا کیا تھا کہ ان کو ان کی نفسانی خواہشات کسی اور طرف لے جا رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اللہ کے لیے نفسانی خواہشات کو کچھ لیں گے، ان کی جگہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے۔ تو اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرے، یعنی اپنے ساری خواہشات کو قابو میں کرے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور عاجز وہ ہے جو اس نے اپنے آپ کو اپنے خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جو دل میں آتا ہے کرتا جا رہا ہے، جو دل میں آتا ہے کرتا جا رہا ہے، حلال ہو یا حرام ہو۔ وہ تمنا علی اللہ، جب پوچھو کہ بھائی یہ تم ناجائز کام کر رہے ہو، چھوڑو، ارے میاں سب ہو جائے گا، تمنا علی اللہ، اللہ میاں سب معاف کر دے گا، بڑا غفور الرحیم ہے اللہ میاں۔ تو یہ اللہ کا غفور الرحیم ہونا، یہ اپنے گناہوں کے جواز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم چاہے کچھ کرتے رہے، کیسا ہی گناہ کرتے رہے، معاف کر دے گا وہ۔ تو قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ فرما رہے ہیں کہ یہ شخص عاجز ہے جو اب جس نے اپنے نفس کو نقصانی خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو لگا رکھا ہے، اور اس کے نتیجے میں چلا جا رہا ہے، اور پھر بھی جب کوئی کہتا ہے تو کہہ لیجیے اللہ بڑا غفور الرحیم، تمنا علی اللہ، تمنا قائم کیا ہوا، تو وہ اس کی مذمت فرمائی سرکار دو عالم، اور یہ فرمایا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں کرے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرے۔ اس کام کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے دعا کو ہم سب کے لیے قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو سارے محبتوں پر غالب فرما دے۔ یا اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا ہمیں عطا فرما، لیکن دنیا کی محبت سے ہمارے دل سے نکال دے، ایسی محبت جو آپ کے راستے میں حائل ہو، جو آپ کی فرما برداری کے راستے میں حائل ہو، آپ کی طاعت کے راستے میں حائل ہو۔ یا اللہ اس ایسی ہمارے دلوں سے محبت نکال دے۔ یا اللہ ہمیں مال عطا فرما، لیکن مال ایسا عطا فرما جو حلال و طیب ہو، جس کے بارے میں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ نیک آدمی کے لیے نیک مال اچھی چیز ہے۔ یا اللہ لیکن اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کی محبت نکال دے جو ہمیں گناہوں پر آمادہ کرے، جو آپ کے نافرمانی پر آمادہ کرے۔ یا اللہ اس سے نکال دیجئے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یا اللہ اپنے نفسانی خواہشات اور شیطان کے سامنے ڈٹ کر رہنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس کی ہمت عطا فرما دیجئے، بے ہمت ہے ہمت عطا فرما۔ یا اللہ بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ یا رحمان لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين۔